بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باز یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ یہودیوں کے بہت بڑے مجمع کے اندر آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ نہیں بھائی، جو محمدی کھڑا ہو جائے۔ حضرت باز یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی عالم نے کہا میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کیے۔ پہلا سوال کیا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں؟ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا کوئی نہیں۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا لوح و قلم اور کرسی، یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ چار کتابیں وہ ہیں اور اس کا پانچواں کوئی نہیں۔ کہا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہ ہو؟ فرمایا 6 دن ہیں، زمین و آسمان بنائے 6 دن میں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا میرا اللہ کہتا ہے میں نے 7 آسمان و زمین بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں اور اس کا 8واں نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نہیں ہے۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا ہے۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو؟ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے، 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہ ہو؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہ ہو؟ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہ ہو؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود خدا نے پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیداوار، لیکن خود سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سوار؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعے کا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اکھڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے، بڑے بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین، 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے ہیں اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ و رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی اور قبر ہے چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے سارے دریا کا تماشا اندر سے دیکھتے ہیں۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ اور اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائیں گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گئے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہے۔ اس بول میں دونوں سچے ہیں، دونوں سچے ہیں اس بول پر، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی سے ایک سوال۔ اب حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی۔ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی، اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا مجھے جواب آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تم کہے گا تو ہم مانیں گے۔ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکے گا۔ جنت دروازہ بند اور چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کراؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جس ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں، تم جاؤ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع پر دنیا کی کامیابی ہے۔